ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریچر لور۔ آج میں نے ڈسکس کرنی ہے ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں انتظار حسین مترومہ۔ آج میں ڈسکس کروں گا مارننگ بیکمز الیکٹرا کی اردو میں سمری۔ تو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی رہے گی تاکہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کی 3 پارٹس ہیں بیسیکلی۔ تو فرسٹ پارٹ جو ہے وہ واپسی کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال محبت اور نفرت جیسے گہرے اور شدید جذبوں کے گرد بنا گیا ہے، یعنی اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ محبت اور نفرت ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں ہی یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ بریگیڈیئر جنرل عزرا مینن کی بیوی اور بیٹی کرسٹائن اور لوینیا اس کی گھر واپسی کی منتظر ہیں، یعنی بریگیڈیئر جو ہے اس کی بیوی اور بیٹی ویٹ کر رہی ہیں کہ وہ کب گھر واپس آئے۔ ایک ایسی واپسی جہاں اس کی موت اس کے تعاقب میں ہے، یعنی اس کی موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ مینن ہاؤس کے نوکر سیتھ کی گفتگو انکشاف کرتی ہے کہ شہر میں کرسٹن اور ایڈم برانٹ کے ناجائز تعلقات کے قصے زبان زد عام ہیں۔ کرسٹن کا کردار لوینیا کی نظروں میں بھی مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ لوینیا اپنی ماں کا پیچھا کرنے کے بعد یہ جان چکی تھی کہ اس کی ماں نیو یارک در حقیقت اپنے باپ سے ملنے نہیں بلکہ اپنے عاشق ایڈم سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ پیٹر گائلز کی بہن گوین ہینریل اورن کو پسند کرتی ہے۔ ایک دن جب کہ پیٹر اور ہینریل اورن کے بارے میں معلوم کرنے لوینیا کے گھر آتے ہیں کہ کافی عرصے سے اور ان سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا تھا، تو لوینیا جو کرسٹن کے افیئر کی وجہ سے کافی اپسٹ ہے، پیٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا واقعی اورن ہینریل سے محبت کرتا ہے کا جواب نفرت سے دیتی ہے۔ کرسٹن کا افیئر اسے محبت جیسے جذبے سے اس حد تک متنفر کر دیتا ہے کہ وہ پیٹر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے، یہ کہہ کر اس کے باپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی وہ انکار کر دیتی ہے کہ اس کے باپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ پیٹر اور ہینریل کے جانے کے بعد کرسٹن ایڈم کی آمد کے بارے میں لوینیا کو بتاتی ہے۔ لوینیا اصرار کرتی ہے کہ کرسٹن ایڈم کی حقیقت بتائے۔ اسی اثناء میں مینن ہاؤس کا نوکر سیتھ اندر آتا ہے اور ایڈم جو لوینیا کے باپ، بھائی اور دادا سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتا ہے کے بارے میں مزید بتاتا ہے۔ لوینیا ماضی کی یادوں کو دہراتے ہوئے ڈیوڈ کی کہانی دہراتی ہے، جسے لوینیا کے دادا ایب مینن نے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے ایک کینیڈین نرس سے محبت اور بعد ازاں شادی کی تھی، جو ایب مینن کی نظر میں اتنا بڑا جرم تھا کہ اس نے بھائی جیسے رشتے کو نظر انداز کر دیا اور پرانے گھر کو مسمار کر کے نیا گھر بنایا تاکہ ڈیوڈ اور اس کی محبت کی کوئی یاد اس گھر کے در و دیوار میں باقی نہ رہے۔ ایڈم اسی ڈیوڈ اور نرس کا بیٹا تھا۔ اسی دوران ایڈم آتا ہے اور لوینیا سے اظہار محبت کرتا ہے تاکہ لوینیا کرسٹن اور ایڈم کے بارے میں یقین کرے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا تعلق موجود نہیں، لیکن لوینیا ایڈم کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے اور ایڈم کی ماں کے بارے میں لوینیا کے خیالات ایڈم کو اس حد تک برآمدگی کر دیتے ہیں، یعنی ناراض کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مینن فیملی کا کوئی بھی فرد اس کی ماں کی بے عزت نہیں کر سکتا جب تک وہ زندہ ہے۔ ایڈم کی نظروں میں مینن فیملی کا ہر فرد بزدل ہے۔ وہ ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب اس کی ماں اور اس کے باپ کو محبت کرنے کے جرم میں گھر سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکال دیا گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی تکلیف دہ زندگی کو یاد کرتا ہے، گویا ایک ایک دن اس کے ذہن پر نقش ہے۔
اپنے باپ ڈیوڈ کی موت، بھوک سے بلکتا ہوا بچپن اور اپنی ماں کی سسکتی ہوئی زندگی کا ذمہ دار وہ مینن فیملی کو سمجھتا ہے۔ اس کی ماں اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے تعلیم دلوانے میں ناکام رہتی ہے اور وہ محض 17 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہرحال 2 سال بعد گھر واپسی پر اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ کس طرح غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ عزرا مینن کی مدد لینے پر اسے خط لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جو اسے خط کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس لمحے اس کی ماں اس کی بازوؤں میں دم توڑتی ہے، وہ عزرا سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ ایڈم کی باتیں سن کر لوینیا کسی حد تک سمجھ جاتی ہے کہ کرسٹن ایڈم کے لیے محض بدلہ لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ہونٹ ایڈم کو کچھ کہنے کے لیے حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں پاتی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ گھر کے اندر لوینیا اپنے باپ کی تصویر کے سامنے کھڑی سوچتی ہے کہ اس کے باپ اور ایڈم کے درمیان چونکا دینے والی مشابہت ہے۔ لوینیا کا انکشاف کہ وہ کرسٹن اور ایڈم کو نیو یارک میں اکٹھے دیکھ چکی ہے، کرسٹن کو اعتراف محبت پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس وضاحت پر بھی کہ کیسے وہ شادی سے پہلے عزرا کی محبت میں گرفتار تھی اور پھر یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے اور وہ ایڈم کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لوینیا کے لیے کرسٹن کی ناپسندیدگی اور ان کی غیر موجودگی بھی کرسٹن کو ایڈم کی طرف مائل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اپنے بیٹے اور ان سے محبت اور بیٹی سے نفرت جیسے موضوع کو ایڈسپین اور الیکٹرا کمپلیکسز کے ذریعے کرسٹن کی شخصیت کو واضح کیا گیا ہے۔ لوینیا یہ کہہ کر ایڈم کے لیے کرسٹن مینن فیملی سے انتقام لینے کا ایک ذریعہ ہے، کرسٹن کو ایڈم سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کرسٹن کے دل میں خیال آتا ہے کہ لوینیا خود بھی ایڈم کو پسند کرتی تھی۔ لوینیا اس راز کو اپنے ماں باپ کے سامنے راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے، اس شرط پر کہ کرسٹن ایک باوفا بیوی بن کر رہے گی۔ کرسٹن ایڈم کی محبت میں گھر چھوڑنے کی حد تک جا چکی ہے۔ کرسٹن کا یہ خیال کہ لوینیا نے ہمیشہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے، کرسٹن کو ہمیشہ لوینیا سے متنفر رکھتا ہے۔ ایڈم کے لیے کرسٹن کی محبت کی ایک بڑی وجہ اس کی اور ان سے مشابہت ہے، جس کا اظہار وہ ایڈم کے سامنے بھی کرتی ہے۔ وجہ اور ان سے مشابہت ہے جس کا وہ اس کے سامنے اظہار کر چکی ہے پہلے ہی۔ یہ معلوم ہونے پر کہ کرسٹن عزرا کی بیوی ہے، ایڈم عزرا سے انتقام لینے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، لیکن کرسٹن کی محبت اس کے انتقام پر غالب آ جاتی ہے اور وہ کرسٹن دونوں مل کر عزرا کو ٹھکانے لگانے کا لاہ عمل ترتیب دیتے ہیں تاکہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو اپنا سکیں، اور اس طرح مینن فیملی کی وہ جائیداد جس کا ایک حصے دار ایڈم بھی ہے، ایڈم کی ملکیت میں آ جائے۔ کرسٹن جانتی ہے کہ عزرا مینن کو دل کی تکلیف ہے اور وہ ایڈم کو زہر لانے کی تجویز دیتی ہے تاکہ وہ زہر کو دوائی کے ذریعے بآسانی عزرا کو کھلا سکے۔ اسی اثناء میں عزرا مینن کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے اور کرسٹن کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ لوینیا مینن فیملی کے نوکر سیتھ سے ایڈم کی ماں کے بارے میں مزید پوچھ گچھ کرتی ہے، جو ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کے بال بالکل کرسٹن کی طرح تھے، حتیٰ کہ عزرا مینن بھی جوانی میں اسے پسند کرتا تھا۔ کرسٹن سبز رنگ کے ویلویٹ کے سوٹ میں ملبوس کمرے میں آتی ہے اور طنزیہ انداز میں لوینیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک پیورٹن عورت کو فطرت کی خوبصورتی اور محبت جیسے جذبے کو دل میں رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر عزرا مینن کی آمد ہوتی ہے، جسے کرسٹن اور لوینیا اپنے اپنے انداز میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزرا انہیں مختصراً اپنے بیٹے اور ان کے زخمی ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ میدان جنگ میں فتح و شکست اور زندگی اور موت کی کشمکش کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد عزرا کا نقطہ نظر زندگی کے بارے میں بہت حد تک بدل جاتا ہے۔ لوینیا اپنے باپ کو ایڈم کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کرسٹن سے تصدیق کرتا ہے ان افواہوں کی جو وہ ایڈم اور اپنی بیوی کے بارے میں سن چکا ہے۔ کرسٹن اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی لوینیا کو ایڈم کے بارے عشق میں مبتلا ہونے کا الزام لگاتی ہے،
جسے بہرحال لیونیا ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عزرا مزید اس موضوع پر بحث کرنے کی بجائے اپنے سخت اور سنگ دلانہ رویے پر افسوس کرتا ہے جو اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کرسٹین سے روا رکھا۔ اب عزرا اپنی بیوی کی محبت کا خواہش مند ہے، لیکن کرسٹین اس کی محبت کا جواب انتہائی سرد مہری سے دیتی ہے۔ شادی کے بعد ان کے درمیان جو خلیج حائل ہو چکی ہے، عزرا اب اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ میدان جنگ میں موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اب اسے زندگی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ماضی کی یادوں کو کردتے ہوئے یاد کرتا ہے کہ کیوں اس نے آرمی میں جانے کی ضرورت محسوس کی تھی، کیونکہ شادی کے بعد اسے بیوی کی محبت کی جگہ اس کی نفرت ملی، اور ان کی پیدائش کے بعد کرسٹن اور ان کی طرف ضرورت سے زیادہ جھکاؤ اسے لیونیا کی طرف موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن لیونیا کرسٹن کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال وہ عزرا کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف کرتا ہے، پہلے جج اور بعد ازاں مشیر کے عہدے پر منتخب ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنی بے کیف زندگی سے بیزار ہو کر اپنی بیوی کی محبت اور قربت چاہتا ہے۔ لیونیا اپنے باپ کی یہ محبت دیکھ کر اپنی ماں سے حسد محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے ہمیشہ لیونیا کو عزرا سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ عزرا کو کرسٹن کے افیئر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کرتی ہے، جو بہرحال نہیں بتا پاتی، اور عزرا لیونیا کے سامنے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں عزرا اور کرسٹن دونوں جاگ رہے ہیں۔ کرسٹن کمرے سے باہر جانا چاہتی ہے، لیکن عزرا کرسٹن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اچانک وہ کرسٹن کو مخاطب کر کے اپنے دل میں آنے والے عجیب خیالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا ہے، جیسے کرسٹن اس کی موت کی خواہش مند ہے۔ کرسٹن ایسے خیالات سن کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور اس پر عزرا کا رد عمل کافی جارحانہ ہوتا ہے۔ کرسٹن کے خیال میں عزرا کا غلط رویہ ہی اسے عزرا سے نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ شادی سے پہلے وہ عزرا کو پسند کرتی تھی۔ کرسٹن اب ایڈم سے اپنی محبت کا انکشاف کرتی ہے، اور یہ انکشاف عزرا کے لیے اتنا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے دوائی کی طلب محسوس کرتی ہے۔ کرسٹن کو وہ موقع بالآخر میسر آ جاتا ہے جس کے انتظار میں وہ اب تک تھی، عزرا کو زہر دینے کا موقع۔ موت سے پہلے عزرا لیونیا کو پکارتے ہوئے اپنے آخری الفاظ ادا کرتا ہے: "شی ان گلٹی ناٹ میڈیسن"۔ لیونیا اپنی ماں سے پوچھتی ہے، جس کا وہ کوئی جواب دے نہیں پاتی، اور بالآخر لیونیا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کرسٹین ہی اس کے باپ عزرا کی موت کی وجہ ہے۔ تو یہ تو تھی اس کے پارٹ 1 کی سمری، اور جو نیکسٹ پارٹ کی سمری ہے وہ آپ کو الگ سے ایک پارٹ میں ملے گی، تو وہ آپ دوبارہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ پارٹ 1 ہے، اگلا پارٹ 2 اور اگلا پارٹ 3 جو ہے وہ بھی آپ کو چینل پہ مل جائیں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔